السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معاملات کے آداب کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ مسلمانوں کے درمیان جو معاملات ہونی چاہیے وہ کیسے ہونی چاہیے اور کس قدر آدمی کے درمیان ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم۔ کسی مسلمان کو حقیر اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے تو اس کے وہ برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر میں کسی آدمی کو حقیر سمجھتا ہوں، گھٹیا سمجھتا ہوں، اس کی عزت و احترام نہیں کرتا، تو لہذا گویا کہ اس کے لیے یہ چیز میرے لیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ میں برا ہوں۔ تو لہذا اگر کوئی انسان کسی انسان کو حقیر سمجھتا ہے تو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، حقیر سمجھنے والا ہی برا انسان ہے، حقیر سمجھنے والا ہی برا انسان ہے۔ اس لیے کیا کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، گرچہ وہ انسان گنہگار ہے پھر بھی اس کا احترام کریں، پھر بھی اس کو عزت دیں اور اس کے ساتھ عزت سے گفتگو کریں، عزت سے معاملات کریں، ان کے ساتھ بہتری کا معاملات کریں اور ان کی عزتوں کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے، آدمی کو چاہیے کہ طبیعتوں اور عادتوں کے مطابق معاملات کرے۔ لہذا بہت سے لوگوں کے طبیعتوں میں کچھ اور چیز ہوتی ہے، جیسے ہر وقت کسی کو مذاقی سوچتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سیریسی میں رہتے ہیں، اگر ان سے کوئی بات کہہ دیں گے تو لہذا وہ آپ سے لڑ جائیں گے، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے کوئی بات کہیں گے تو وہ مذاق میں لے کر کے ان باتوں کو اڑا دیں گے۔ تو لہذا ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو ہر آدمی کو چاہیے کہ ہر آدمی کو ان کی طبیعتوں کے مطابق، ان کی عادتوں کے مطابق معاملات کرنی چاہیے، آدمی کو چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دیہاتی نے آ کر کے زبردست طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف ہوئی۔ انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ میں ساتھ میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں نشان پڑ گیا، گلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیہاتی دوست تھا جو کہہ رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مال غنیمت میں سے مجھے بھی کچھ دے دو۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طبیعت کو جانتے تھے کہ وہ کیسے آدمی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سیریس لے لیتے، وہیں پر دو چار جھاپڑ مار دیتے، تو لہذا کیا معاملہ ہوتا، لہذا دشمنی ہو جاتی اور برائی ہو جاتا، اور ان کے قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر لیتے وغیرہ وغیرہ، بہت سے معاملات ہو جاتے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق اور ان کی عادتوں کے مطابق معاملات کرنی چاہیے۔ معاملات بہت ہی بہتر رہیں گے، بہت ہی اچھے رہیں گے اور خوشگوار رہیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے، مقام کے مطابق بھی آدمی کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی صاحب حق ہے اس کو اس کا پورا حق دینا چاہیے۔ مقام کے مطابق کیسے قدر کریں، اس کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور حدیث مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مانگنے کے لیے ایک آدمی آیا، کچھ مانگنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روٹی کا ٹکڑا دیا اور انہیں بھیج دیا۔ ایک دوسرا آدمی مانگنے کے لیے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دسترخوان میں بٹھایا اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا اور پھر اسے روانہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ کیسا کیا؟ ایک مانگنے والے کو آپ نے دے کر بھیج دیا اور دوسرے مانگنے والے کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ہر آدمی کے مطابق میں اس کی قدر کروں، اس کی منزلت کے مطابق اسی قدر کروں۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ آدمی جس قدر عزت والا ہے، جس قدر اور قامت والا ہے، اسی قدر اس آدمی کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کے مرتبے کو گھٹنے نہیں دینا چاہیے، اس کے مرتبے کا مکمل لحاظ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی عالم دین ہے تو لہذا عالم دین کے جیسا معاملہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان دوسرا کوئی اور آدمی ہے تو ہر آدمی کو ان کے مقام کے مطابق قدر کرنی چاہیے، ان کے مقام کے مطابق ان کی عزت دینی چاہیے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، حسن و خیر کا معاملہ۔ حسن و خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، ہر آدمی کو حسن خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے، ہر حال میں اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ کا پڑوسی ہو پھر بھی، آپ کا بھائی ہو پھر بھی، آپ کا دشمن ہو پھر بھی، آپ کا دوست ہو پھر بھی، آپ کا جان پہچان ہو پھر بھی، جان پہچان نہ ہو پھر بھی، ہر آدمی کے ساتھ
ہر آدمی کو چاہیے کہ حسن خیر کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی ایک عظیم مثال دی۔ بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مومن کے مثل قرار دیا، اور آپ حضرات تو جانتے ہی ہوں گے یہ زمانہ ترقی کر چکا ہے، کھجور ایک ایسا واحد درخت ہے جو درخت آس پاس کی کسی درخت کو ڈسٹرب نہیں کرتا، ان کو تکلیف نہیں دیتا، تو لہذا کھجور کے درخت کی طرح ایک مسلمان کو بننا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، کہ مومن کبھی تانا دینے والا نہیں ہوتا، کبھی لعنت دینے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی بد زبان ہوتا ہے اور نہ ہی بد اخلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے حق میں 4 باتیں بیان فرمائی کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ کے ساتھ کسی نے برائی کا معاملہ کیا ہے تو ایسا نہیں کہ فوراً لعنت پر لعنتیں آپ جڑ دیں۔ اسی طریقے سے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کیا ہے تو آپ تانا فل اس پر کسنے لگیں اور زوردار طریقے سے اس کو تانا دے دیں کہ وہ تو میں نے ایسا دیکھا تھا، اس کو تو میں نے ویسا دیکھا تھا، وہ تو ایسا ویسا آدمی ہے، اس کا خاندان ایسا ہے، وہ ایسا ویسا، بہت سے لوگ اس طریقے سے کہہ بیٹھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بد اخلاقی، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا ہے تو برائی کا جواب آپ برائی سے دیں گے تو یقینی طور پر یہ بد اخلاقی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں معاملہ بد اخلاقی میں برابری نہیں کرتے ہیں بلکہ زیادہ بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، یہ تو ظلم کا معاملہ ہے، یہ تو ظلم کا معاملہ ہے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھوڑے کو غالباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام ایک مرتبہ غالباً گھوڑے کو مارنے جا رہا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے سے مار پڑ گئی۔ اسلم نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، مجھ سے آپ بدلہ لے لیجئے، مجھ سے آپ بدلہ لے لیجئے، قیامت کے دن میں آپ کے اس کوڑے کا بدلہ نہیں دے پاؤں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ جس قدر تو نے کوڑا مارا ہے کہیں میں اس سے بھی زیادہ زوردار طریقے سے نہ مار دوں، اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو لہذا حسن خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے، نہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، نہ بد زبانی کا، بری گفتگو کریں، اور نہ ہی ان کو لعنت دیں اور نہ ہی تانا کسنے کا کام کریں۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز کیا ہے؟ تواضع انکساری کا معاملہ کریں، تواضع اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس کسی انسان نے دنیا کے اندر تواضع اختیار کیا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے چھوٹا بنا کر پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو بہت بلند کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے ایک دیہاتی آئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور کہا کہ تم میں محمد کون ہے؟ اللہ اکبر! سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں کس قدر سادگی کے ساتھ رہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ تم میں محمد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سادگی اختیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تواضع اور انکساری اختیار کرتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ نہیں پتہ کر پاتا کہ اس میں حکمراں کون ہے، اس میں حاکم کون ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی روم کا آدمی دیکھنے کے لیے آیا کہ مسلمان کا کون سا اتنا بڑا خلیفہ ہے جو فتح پر فتح کرتا چلا جا رہا ہے، اور مسلمان طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج میں دیکھوں گا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے، وہ کون سا خلیفہ ہے۔ دیکھنے کے لیے آیا، عمر بن خطاب ہی سے خود پوچھ بیٹھا کہ یہاں پر عمر کون ہے جو مسلمانوں کی خلافت کرتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خلافت کے محل میں آ جانا، وہاں پر جا کر دیکھ لینا کہ کون خلیفہ ہے، اور وغیرہ بہت سی باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے گفتگو کی۔ اور عمر بن خطاب کو جب اس نے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم اگر ایسا کوئی بادشاہ ہمارا رہے گا تو یقیناً ساری دنیا میں ہمارا راج ہوگا، ساری دنیا میں ہماری حکومت ہوگی۔ تو لہذا تواضع کو اگر انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں پر فائز کرتا ہے۔ اسی طریقے سے خندہ پیشانی اور کشادہ دلی سے ہر آدمی کو ملنا چاہیے۔ اگر آپ دشمن سے بھی ملاقات کریں تو لہذا کشادہ دلی سے ملنا چاہیے، ان کی باتوں کو سن کر برداشت کریں اور ان کو بہتر اور ذہنی طور پر عقلی انداز میں بہتر طریقے سے آپ جواب دیں تاکہ آپ اپنا دفاع بھی کر دیں اور اس کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو اس طریقے سے۔ تو لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ ہر آدمی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ ملے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ پایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دلی کے ساتھ لوگوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تنگ دلی کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ میرے پاس کیوں آیا ہے یہ مہمان بن کر کے وغیرہ وغیرہ،
تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ خندہ پیشانی کو اختیار کریں اور کشادہ دلی کو اختیار کریں۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز کیا ہے، اگر آپ کسی آدمی سے گفتگو کریں تو اس کی سمجھ کے مطابق آپ گفتگو کریں، اس کی سمجھ کے مطابق آپ گفتگو کریں۔ لہذا کوئی آدمی ایسا ہے جو دیہاتی ہے، اس کے پاس عقل کی کمی ہے، وہ آدمی علم والا نہیں ہے، آپ اس کو مسجع مقفع الفاظ استعمال کر کے اسے سمجھائیں گے تو اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی پوچھنے کے لیے آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا قیامت قائم ہوگی، دنیا ختم ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا، تمہارے ساتھ جو آیا ہوا بچہ ہے، یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تب تم پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کے نبی نے اس کو بتلا دیا کہ موت ہی تمہارے لیے قیامت ہے۔ تو لہذا آدمی کی سمجھ کے مطابق آدمی کو گفتگو کرنی چاہیے، جو آدمی کو سمجھ میں آئے ویسے الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اگر کوئی انسان ناسمجھ والی باتیں کرتا ہے جو آدمی کے سمجھ سے باہر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایسے لوگ قوم کے بہت برے انسان ہیں، قوم کے ایسے اور ویسے آدمی ہیں۔ مشکات المصابیح کی بہت ہی مشہور روایت ہے۔ اسی طریقے سے آٹھویں چیز کیا ہے، آدمی کو چاہیے کہ حسن ظن کا معاملہ کرے۔ کسی بھی آدمی سے آپ نے ملاقات کیا تو حسن ظن کا معاملہ کریں، اچھا گمان اس کے سلسلے میں رکھیں، فوراً ہی اس کے عیوب کو، اس کے برائیوں کو کھرچنا اور اس کے عیوب کو ٹٹولنا نہ شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نئے مسلمانوں کے بارے میں جب سنا کہ وہ لوگ پرانے مسلمانوں کے عیوب ٹٹول رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے عیوب ٹٹولنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تمہارے عیوب کو ٹٹولے گا اور اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو لہذا آدمی کو حسن ظن کا معاملہ کرنا چاہیے، برائیوں کو ٹٹولنے میں نہ پڑنا چاہیے۔ ہاں اگر اس کی برائی ظاہر ہو چکی ہے، لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی ہے، تو لہذا ایسا انسان تو لوگوں کے سامنے بالکل ظاہر ہے کہ ایسا انسان برا ہے۔ تو آدمی کو حسن ظن کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حسن ظن سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حسن ظن کے ساتھ احترام کر سکتا۔ اگر کسی آدمی کے معاملے میں آپ حسن ظن رکھیں گے، اچھا خیال رکھیں گے، تو آپ اس کا احترام بھی کر پائیں گے، اس کی آپ قدر بھی کر پائیں گے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر پائیں گے، تواضع انکساری کا معاملہ کر پائیں گے، خندہ پیشانی کا معاملہ کر پائیں گے، اور بہترین آپ گفتگو اس کے ساتھ کر پائیں گے۔ اگر آپ حسن ظن نہیں رکھیں گے تو اس کے بارے میں آپ کا دل ہی تنگ ہو جائے گا، نہ آپ اس کے سامنے مسکرا پائیں گے، نہ اس سے آپ اچھی طریقے سے گفتگو کر پائیں گے۔ تو لہذا حسن ظن کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نویں چیز کیا ہے، آدمی کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص مجھے سخت تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاف کر دو۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا معاف کر دو۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے معاف کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں اس بات کی ضمانت دی کہ اگر تم معاف اس طریقے سے کرتے رہو گے اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرتا رہے گا۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کو معاف کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومن تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی نیکی کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ تو لہذا لوگوں کو معاف کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ اگر میں اس آدمی کے ساتھ رہوں گا یہ غلطیاں کرے گا، مجھے پریشان کرے گا، مجھے دکھ میں ڈالے گا، مجھے پریشانی میں مبتلا کرے گا۔ لہذا اگر آدمی سہ نہیں سکتا ہے اور اسلامی آداب کا لحاظ نہیں رہ سکتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ الگ ہی رہے اور اس کے ساتھ بہتر طریقے سے معاملہ کرے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان کی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، ان کے تکالیف کو سہتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو مومن دوسرے مومنوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کو بہتر قرار دیا ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان کے پریشانیوں کو، ان کی دی گئی تکالیف کو سہ کر انہیں معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں اور آخری چیز کیا ہے، کسی بھی معاملے میں آدمی کو چاہیے کہ بہتری کے لیے، کسی بھی معاملے کی بہتری کے لیے آدمی کو چاہیے کہ ہر بات کو غور سے سنے، ہر بات کو غور سے سنے۔ مثال کے طور پر دو آپس میں کسی شخص کی لڑائی ہو گئی تو لہذا آپ فوراً کسی کے سپورٹ میں نہ آ جائیں، بلکہ معاملے کو غور سے سنیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہو پھر بھی
صحابہ کرام کا مسئلہ ہو پھر بھی، اور آپس میں لوگوں کا مسئلہ ہو پھر بھی، جماعت و جمعیت کا مسئلہ ہو پھر بھی، پہلے آدمی کو غور و خوض کر لینا چاہیے، غور سے اچھی طریقے سے دونوں معاملات کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے. اس کے بعد آدمی کو کوئی بہتر راستے پر پہنچنا چاہیے، بہتر فیصلے پر پہنچنا چاہیے. تو لہذا یہ 10 جو میں نے باتیں بیان کی، یہ معاملات کے آداب کے حوالے سے میں نے بیان کی، جو آپسی آداب ہوتے ہیں اس کے حوالے سے میں نے بیان کی ہے. نمبر 1، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں، طبیعتوں اور عادتوں کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، لوگوں کے مقام کی قدر کرتے ہوئے ان کے مقام کے مطابق ان کی قدر کریں اور ان کے ساتھ حسن خیر کا معاملہ کریں. اسی طریقے سے تواضع اور انکساری کا اختیار کریں. حسن و خیر کا معاملے میں ایک بات یہ بھی میں ایڈ کرتا چلا جاتا ہوں کہ حسن خیر کا معاملہ، مثال کے طور پر کوئی آدمی دکھ میں تھا، کوئی آدمی پریشانی میں تھا، اس کو اس نے ادھار دیا، اس کی پریشانی میں اس نے کام دیا. لہذا ہوتا یہ ہے کہ جب اس آدمی کا دکھ آتا ہے تو وہ آدمی اس کے کام نہیں آتا ہے نا. اس آدمی کو جب ضرورت پڑتی ہے تو آدمی اس کا تعاون نہیں کرتا ہے، تو آدمی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. لہذا ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب العالمین سے اس کا شکوہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اگر تمہارے جوتے کا نال بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ رب العالمین سے سوال کرو. تو لہذا ہر چیز کو اللہ رب العالمین سے ہم سوال کرنا چاہیے. اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا چاہیے کہ میں نے ہی شاید کوئی گناہ کیا ہے جس کا وبال میں بھگت رہا ہوں. تو لہذا 5ویں چیز، تواضع انکساری اختیار کرنا چاہیے. خندہ پیشانی اور کشاد دلی کے ساتھ ہر آدمی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے. سمجھ کے مطابق آدمی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے کہ کیسی بات وہ گفتگو سمجھ سکتا ہے، کیسی بات وہ سمجھ سکتا ہے. اور حسن خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، حسن ظن کا معاملہ کرنا چاہیے. لوگوں کے عیوب کو نہیں ٹٹولنا چاہیے جس سے کہ نفرت پیدا ہو، آپسی بغض و عداوت پنپنے لگے. اسی طریقے سے 9ویں چیز، لوگوں کو معاف کرتے رہیں اور ان کے ساتھ مل جل کر رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے 10ویں چیز کیا ہے، ہر معاملے کو آدمی غور سے سنے تبھی وہ معاملے کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے. معاملات کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے، معاملات کے حل تک پہنچنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ ہر بات کو اچھی طریقے سے غور سے سننے کی کوشش کرے. خصوصاً طرفین کے مسئلے کو، آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے والے دونوں لوگوں کی باتوں کو ضرور سننے کی کوشش کرے. یہ 10 باتیں میں نے بیان کی معاملات کے آداب کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین یہ تمام معاملات کے آداب سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما. موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا.